زندگی کے نہ جانے کس موڑ پر کسے ہدایت مل جائے کون جانتا ہے۔ کچھ ایسا ہی شردھا اور سمرن کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ دونوں کا تعلق ہندو مذہب سے تھا۔ وہ پاکستان کی ہی رہائشی تھیں۔ ان کے دادا پر دادا پورا خاندان ہندو مت سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ جب پاک ہند کی تقسیم ہوئی تو اس وقت شردھا اور سمرن کے خاندان والوں نے بھی پاکستان چھوڑ کر جانا چاہا، مگر پھر کچھ ایسی پیچیدگیاں بن گئیں کہ وہ جا ہی نہ سکے۔ بہرحال جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں پر ان کا اپنا مندر موجود تھا۔ اس علاقے میں ہندو اور مسلمان مل کر رہتے تھے۔ شردھا کی شادی بھی ایک ہندو گھرانے میں ہی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کا نام پرتاپ تھا، جس کے والد ایک ہندو پنڈت تھے اور اس مندر میں ہی پوجا پاٹ اور شادیاں وغیرہ کروایا کرتے تھے۔ شردھا کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام اس نے سمرن رکھا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا۔ مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق رہ رہے تھے اور ہندو اپنے عقیدے کے ساتھ۔ بعض دفعہ ایک دوسرے کے عقیدے پر لان تان اور لڑائی جھگڑے بھی ہو جایا کرتے، مگر آج تک کسی نے بیٹھ کر ایک دوسرے کی عقیدوں پر توجہ نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھا تھا۔ جس اسکول میں سمرن پڑھا کرتی تھی اس اسکول میں مسلمان بچے بچیاں بھی پڑھتے تھے۔ یہ تو ان کی مجبوری تھی کہ انہیں اپنی بچی کو اسی اسکول میں پڑھانا پڑ رہا تھا جہاں پر باقی مسلمان بچے بھی پڑھ رہے تھے، کیونکہ وہاں پر ایک خاص ہندو کا اسکول موجود نہیں تھا۔ سمرن کی دوستی اپنے اسکول میں ایک مسلمان لڑکی سے ہو گئی، مگر اس نے یہ بات اپنے گھر والوں سے مخفی رکھی تھی۔ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے عقیدے پر کبھی بات نہیں کی تھی، بلکہ ایک دوسرے کی بےحد عزت کرتی تھیں۔ وہ مسلمان لڑکی جس کا نام سمینہ تھا بڑی ہی نیک لڑکی تھی۔ اسکول میں بھی نماز کا وقت ہوتا تو باقاعدہ ایک جانب موجود جگہ پر وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ جب اسکول سے باہر نکلتی تو ایک بڑی سی چادر لے کر جاتی تھی جو اپنے گرد اوڑھ لیتی اور چہرہ بھی چھپا کر نکلا کرتی، جبکہ اس کے مقابلے میں سمرن اسی کی جیسی خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے آج تک اپنا چہرہ نہیں ڈھکا تھا، یوں ہی بال کھولے، ماتھے پر بندی لگائے، کانوں میں سونے کی بالیاں پہنے اپنے روایتی انداز میں گھر کی جانب جایا کرتی تھی۔ اکثر اسے اس پردے سے بڑی کوفت بھی ہوا کرتی تھی۔ سمینہ سے کہنے لگی کہ تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ اس قدر شدید گرمی میں یہ باریک کپڑے پہننا تک محال ہو جاتا ہے، اور تم ہو کہ اتنی موٹی چادر اپنے گرد لپیٹ کر پھرتی ہو، تمہیں گھٹن نہیں ہوتی؟ یہ سن کر سمرن کی سہیلی سمینہ اس سے کہتی کہ نہیں، مجھے تو اس پردے کی عادت ہے، الٹا میں تو یوں پردے میں رہ کر خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ نظر اٹھا کر مجھے دیکھ سکے۔ سب سے بڑی بات کہ میرا اللہ مجھے پردے میں پسند کرتا ہے، مجھ پر کسی کی میلی نظر نہیں پڑ پاتی۔ یہ سن کر اس روز پہلی مرتبہ سمرن مسکرائی تھی، کہنے لگی کہ میں نہیں مان سکتی کہ یہ چادر خود کے گرد لپیٹ کر انسان خود کو محفوظ سمجھ سکتا ہے۔ اب مجھے دیکھو، جیسا میرا جی چاہتا ہے میں ویسے گھومتی پھرتی ہوں۔ بھلا یہ چادر دوپٹے سے تو صرف سر اور بال ہی ڈھکتے ہیں، اب سر کے بال ڈھکنے سے کون سی حفاظت ہو جاتی ہے؟ اس بات پر سمینہ کچھ نہیں بولی تھی، بلکہ صرف مسکرا اٹھی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب ایک روز سمینہ چھٹی پر تھی تو سمرن اکیلی ہی اسکول سے واپس گھر آ رہی تھی کہ راستے میں گاؤں کے اوباش لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا کر گھر کی جانب جانے لگی، یہاں تک کہ وہ بھاگنے لگی تھی، مگر وہ 4-5 لڑکے بھی اسی کے پیچھے ہی بھاگتے ہوئے آ کر اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ کوئی اس کے بالوں کی تعریف کر رہا تھا تو کوئی اس کے قد کاٹ کی، اس کے جسم کی ہر خد و خال کی منہ پھاڑ کر تعریف کر رہے تھے۔ یہ سن کر تو سمرن رونے لگی، فوراً بھاگ کر گھر پہنچی تھی۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے اس کے والد پرتاپ کھڑے تھے۔ بیٹی کو حواس باختہ دیکھ کر سوال کرنے لگے کہ کیا ہوا؟ اس نے گھر کے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب گھر کے باہر جا کر دیکھا تو وہ 5 لڑکے کھڑے تھے، مگر پرتاپ کو دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر پرتاپ کو غصہ آ چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی بیٹی سمرن کو مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ کس نے کہا کہ تیار ہو کر پھل جڑی بن کر تم باہر پھرو؟ یہ جب ایسے تیار ہو کر گھر سے باہر نکلو گی تو دنیا والے تو نظر اٹھائیں گے ہی۔ بس آج کے بعد تمہاری پڑھائی بند، تم مزید نہیں پڑھو گی۔ سمرن کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ رونے لگی، اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میں کسی بھی قیمت پر پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی۔ پرتاپ نے ان لڑکوں کو سبق تو سکھا دیا تھا، مگر اگلے روز اپنے ابا کو منا کر جب سمرن گھر سے نکلنے لگی تو نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ بھی سکارف کر کے نکلے، جیسا کہ اس کے اسکول میں باقی لڑکیاں کر کے آتی ہیں۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنی ماں کا دوپٹہ اٹھایا اور سلیقے سے اپنے گرد لپیٹنے لگی، جیسے اس کی سہیلیاں لپیٹا کرتی تھیں۔
اپنی بیٹی کو ایسا کرتا دیکھ کر تو شردھا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تب کر کہنے لگی، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ مسلمانوں جیسی اوڑھنی کیوں اوڑھ رہی ہے؟ تیرے ابا اور دادا نے دیکھ لیا تو تیری سانسیں تک کھینچ لیں گے۔ یہ سن کر سمرن تھوڑی پریشان سی ہوئی تھی، پھر اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں، مسلمان لڑکیاں ایسے خود کو لپیٹ کر آتی ہیں، ان لڑکیوں کو تو کبھی کوئی کچھ نہیں کہتا، میں بھی اگر ایسا کر کے جاؤں گی تو مجھ پر بھی کوئی میلی نظر نہیں ڈال سکے گا۔ ابھی سمرن اپنی ماں کے سامنے اسکارف لپیٹے کھڑی ہی تھی کہ تبھی سمرن کے دادا، جو کہ پنڈت تھے، مندر سے پرساد لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ اپنی پوتی کو یوں اس حالت میں دیکھ کر تو پرساد کا تھال ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ غصے سے اپنے بھگوان کا نام لے کر بولنے لگے۔ آگے بڑھ کر بڑی ہی غضبناک نظروں سے سمرن کو دیکھ رہے تھے کہ سمرن نے فوراً اپنے گرد لپیٹا ہوا اسکارف کھولنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، پنڈت دادا کا تھپڑ اس کے گال کو لال کر چکا تھا۔ جس قدر بھاری بھرکم ہاتھ تھا، سمرن کے تو چہرے پر انگلیوں کی چھاپ بن چکی تھی۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس کے دادا نے بڑی ہی بے دردی سے اسکارف اس کے گرد سے اتارا تھا، یہاں تک کہ گردن میں اٹک جانے کی وجہ سے اس کا سانس تک بند ہونے لگا تھا۔ کہنے لگے کہ آج کے بعد تو اسکول نہیں جائے گی، گھر میں رہ کر پوجا پاٹ سیکھے گی، اپنے ہندو مذہب کی کتابیں پڑھے گی۔ ان مسلمانوں کے اسکولوں میں مسلمانوں کی تعلیم لے لے کر تو تم اپنا مذہب ہی نہ بدل دو گی۔ وہ دن اس کی زندگی کا بدترین دن تھا جب اس کے دادا نے اس کا اسکول جانا چھڑوا دیا اور اسے گھر کا ہی کر کے رکھ دیا۔ اگلے روز اس کے دادا نے مندر میں ایک پوجا رکھی تھی، خاص طور پر کالی ماتا کے چرنوں سے گھاگرا چولی اٹھا کر لا کر سمرن کو دیا۔ کہنے لگے کہ یہ پہن کر تیار ہو جانا، آج شام کو تمام کنواری لڑکیوں کی پوجا ہے اور تو نے بھی اس میں شامل ہونا ہے۔ سمرن نے روتے روتے وہ گھاگرا چولی لے لیا۔ اسے بے ساختہ اپنی سہیلی سمینا یاد آئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ڈرتے ڈرتے سمینا کے گھر بھی گئی تھی۔ اس کے گھر کا ماحول کتنا اچھا تھا، وہ تو پورے کپڑے پہنتی تھی، سر پر دوپٹہ لیتی تھی۔ ان کے گھر میں تو ایسا کوئی رواج نہیں تھا، نہ ہی وہ آدھے آدھے کپڑے پہنتے تھے۔ اس شام وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مندر میں موجود پوجا پاٹ کرتی رہی۔ ایک نظر اس نے اپنے ننگے ہوتے ہوئے وجود پر ڈالی اور پھر سامنے بیٹھی اپنی کالی ماتا کی مورتی پر، جس نے خود بھی آدھے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اسی پل مسجد میں اذان گونجنے لگی۔ اذان کی آواز سنتے ہی مندر میں بج رہے بھجن کی آواز کو بھی مزید تیز کر دیا گیا تاکہ ان کے کانوں تک اذان کی آواز نہ پہنچ سکے۔ یہ بڑی ہی بے چین کر دینے والی تھی۔ شردھا اور سمرن دونوں ہی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد مسجد سے ایک شخص کے بولنے کی آواز آنے لگی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیل پیش کر رہا تھا اور پھر اپنے لوگوں سے خطاب کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر شردھا وہاں سے اٹھی اور اٹھ کر مندر کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی، جہاں پر بھجن کی آواز بہت کم تھی، مگر دور دوسری گلی میں موجود مسجد سے آنے والے بیان کی آواز قدرے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل بے ساختہ اس بیان کی جانب متوجہ ہوا اور وہ بڑے ہی غور سے دین کی باتیں سننے لگی۔ سمرن جو تمام پوجا پاٹ کر چکی تھی، چلتی ہوئی اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے مندر کے اس حصے میں آئی جہاں سے مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز آ رہی تھی۔ اپنی ماں کو بیٹھا دیکھ کر ماں سے سوال کرنے لگی تو شردھا ہڑبڑا گئی، کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹا، میں یوں ہی سن رہی تھی کہ یہ مسلمان اپنے لوگوں کو کیسے کیسے بھٹکا رہے ہیں۔ دونوں ماں بیٹی نے پہلے تو دھیان نہ دیا، کوئی بھی بات ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی، مگر جب مسجد میں بیان دینے والے مولوی صاحب نے عورت کی عزت اور پردے پر بات کرنا شروع کی تو دونوں ماں بیٹی ایک پل کو ٹھٹک چکی تھیں۔ جس عزت کی بات اور جس مرتبے کے بارے میں وہ مولوی ذکر کر رہا تھا، آج تک دونوں ماں بیٹی کو وہ عزت اور مقام کبھی نہیں مل سکا تھا۔ ہر وقت مار پیٹ اور گالم گلوچ وہ سنتی آ رہی تھیں۔ ذرا سی غلطی ہو جاتی تو ہر کوئی گالیوں سے نوازتا۔ شردھا کی ساس بھی کچھ ایسی ہی سخت مزاج کی تھی، ہر وقت نارنجی رنگ کی ساڑی پہن کر گھومتی، ماتھے پر بڑا سا سندور کا ٹیکا ہوتا اور بہو پر حکم چلاتی رہتی، اسے برا بھلا کہتی۔ بطور ایک بیٹی اور بیوی کے ان کی اس گھر میں کوئی خاص عزت نہ تھی۔ جس عزت اور مقام کی بات مسجد میں کھڑے مولوی صاحب کر رہے تھے، وہ تو ان کے لیے بس ایک خواب ہی تھا۔ اس روز جب دونوں ماں بیٹی مندر سے گھر واپس آئیں تو نہ جانے ان کے دل میں کیا سوجی۔ سمرن کے پاس ایک موبائل موجود تھا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے شردھا اسے کہنے لگی کہ بیٹا، ذرا مجھے مسلمانوں کے بارے میں کوئی ویڈیو تو لگا کر دو، آخر یہ مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ہمارے بھگوان کو برا بھلا کہتے ہیں،
اسی میں ہی نیکی سمجھتے ہیں۔ ان کا کام ہندوؤں کو گمراہ کرنا ہے، مگر میں نے تو کل ان کی زبان سے ہمارے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنا، بلکہ وہ تو اپنے دین کی خصوصیات بیان کر رہے تھے۔ سمرن کو بھی اپنی ماں کی طرح دلچسپی ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا تو مسلمان لڑکیوں کے ساتھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو جتنا اسے پتا تھا مسلمانوں کے عقیدے کے بارے میں بتانے لگی، اور پھر اس نے موبائل پر اسلام کے بارے میں کچھ ویڈیو سرچ کی۔ سب سے پہلی ویڈیو اس کے پاس ڈاکٹر ذاکر نائک کی تھی۔ ان کو سننے میں ایسی مگن ہوئی کہ دنیا کو ہی بھول گئی۔ الف سے لے کر یہ تک دونوں ماں بیٹی اسلام کے بارے میں جان چکی تھیں۔ ایک عجیب سا تجسس اور دلچسپی تھی جو ان کے دل پر حاوی ہونے لگی تھی۔ بار بار جب قرآن مجید کی آیات کا حوالہ اور ان کی تفسیر سنی تو شردھا کے دل میں یہ تڑپ سی اٹھنے لگی کہ کسی طرح وہ بھی قرآن مجید کو پڑھے، اسے حقیقت پتہ چل سکے۔ آخر یہ اسلام کیا ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مگر اپنے شوہر اور ساس سسر کے سامنے تو وہ نام بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اگر وہ کسی طرح بازار جاتی تو اسے قرآن مجید وہاں سے مل سکتا تھا، مگر وہ تو پڑھی لکھی نہ تھی، اسے تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا۔ جب اس نے اس بارے میں سمرن سے کہا تو سمرن فوراً کہنے لگی کہ میں عربی پڑھنا جانتی ہوں، اگر قرآن مجید ہمیں مل جائے تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں گی۔ دونوں ماں بیٹی تو خوش ہو چکی تھیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مجید انہیں ملتا کہاں سے؟ اگر وہ اس حلیے میں بازار جاتی تو ہر کوئی جان لیتا کہ یہ ہندو ہیں، اور پھر کوئی بھی ان کو قرآن مجید نہیں دے سکتا تھا۔ ایک روز ساس نے شردھا کو پیسے دیے کہ جا کر بازار سے کچھ سامان لیا۔ شردھا نے اپنے ساتھ سمرن کو بھی لے لیا۔ دونوں ماں بیٹی بازار گئیں۔ اس نے اپنے ساتھ ایک چادر رکھ لی تھی جو کہ اس کی ساڑی کا پلو تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو وہ اوڑھا دی اور پھر سمرن کو اس دکان میں بھیج دیا جہاں پر قرآن پاک ملا کرتے تھے۔ سمرن نے جیسے ہی قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں تھاما تو اس کے ہاتھ لرزنے لگے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی یہ غیر ہوتی حالت دیکھ کر دور کھڑی شردھا سمجھ نہ سکی۔ دونوں ماں بیٹی کے ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ سمرن کی یہ حالت دیکھ کر شردھا نے پوچھا تو سمرن رو کر کہنے لگی کہ پتہ نہیں ماں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے دنیا کی سب سے بھاری چیز کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، نہ جانے کیا راز ہے اس کتاب میں۔ سمرن رونے لگی تھی۔ دونوں ماں بیٹی وہاں پر کھڑی رونے لگیں تو آس پاس کھڑے لوگ ان کو دیکھنے لگے تو انہوں نے فوراً قرآن مجید کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور پھر اپنے ساتھ لگائے گھر پہنچیں۔ سارا سامان سمرن نے دادی کو دیا تھا کہ تبھی ساس کی نظر شردھا پر گئی۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ کوئی چیز شردھا سینے سے لگا کر اپنے کمرے میں گئی ہے۔ اس نے روک کر پوچھنا بھی چاہا مگر شردھا فوراً بہانہ بنا کر کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی شردھا کا شوہر اور سسر گھر سے جاتا اور ساس بھی پوجا پاٹ میں مگن اپنے گھر میں ہی بنے چھوٹے سے مندر میں جاتی تو پیچھے سمرن اور شردھا دونوں قرآن مجید پڑھتیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتیں، جسے ان کے دل میں سکون سا اترنے لگتا۔ دھیرے دھیرے وہ اسلام کی جانب مائل ہونے لگیں۔ انہوں نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی۔ ان کا رجحان اب اسلام کی جانب ہو چکا تھا۔ پہلے تو شردھا اپنی ساس کے ساتھ مل کر پوجا پاٹ کی تیاریاں کیا کرتی تھی، بھجن گایا کرتی تھی، مگر اب اس کا دھیان ہٹ جانا ساس کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ اس شام جب سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو سسر نے ایک ڈول لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس ڈول میں گائے کا جل تھا۔ ہر 3 ماہ بعد چاند کی 14ویں رات کو جل پینے سے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ مگر اس مرتبہ جب اس جل کو اپنے سامنے دیکھا تو دونوں ماں بیٹی کی رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ باقی سب نے تو نوٹ نہ کیا، البتہ شردھا کی ساس اپنی بہو اور پوتی کے بدلتے ہوئے تاثرات بخوبی دیکھ رہی تھیں۔ اس نے سب سے پہلے وہ ڈول بہو کی جانب کیا تھا کہ بہو پیو، تمہاری رنگت کیسے زرد پڑ رہی ہے، بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، تم پوجا بھی نہیں کر رہی، ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہو، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ساس زبردستی اس کی جانب بڑھا رہی تھی مگر شردھا نے وہ ڈول جھٹک دیا۔ اس کے یوں جھٹکنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، مگر شردھا نے فوراً بے ہوشی کا ناٹک کیا اور سمرن فوراً اپنی ماں کو تھام کر کہنے لگی کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یوں شردھا کی اچانک طبیعت خراب دیکھ کر پرتاپ تو پریشان ہو چکا تھا جبکہ ساس کو کچھ اور ہی رنگ دکھائی دینے لگے۔ دونوں ہی ماں بیٹی نے اگلے روز ایک مسجد کا رخ کیا۔ وہ پوری طور پر خود کو چھپائے ہوئے تھی تاکہ کوئی جان نہ سکے کہ وہ دونوں ہندو ہیں۔ اگر ان کی برادری کا کوئی شخص انہیں دیکھ لیتا تو ان کی جان لے لی جاتی۔ وہ سب کی نظروں سے بچتے بچاتے مسجد میں داخل ہوئی جہاں پر مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ ہندو عورتوں کو دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے مگر بڑی ہی عزت سے ان سے سوال کرنے لگے کہ محترمہ،
آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ شردھا خود پر کنٹرول نہ رکھ سکی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مولوی صاحب تو پریشان ہو چکے تھے، پھر شردھا کہنے لگی کہ دراصل میں اسلام اپنانا چاہتی ہوں، یہ بات میرے گھر والوں کو نہیں پتہ۔ اس کے بعد شردھا خود کے ساتھ ہونے والے تمام تر واقعات بتانے لگی تو مولوی صاحب مسکرا اٹھے، مگر اس سے کہنے لگے کہ تمہارے لیے بڑا ہی مشکل وقت ہو سکتا ہے، تمہارے لیے آزمائشیں بھی ہوں گی، کیونکہ تمہارے خاندان والوں کو اگر پتہ چل گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر شردھا نے کہا کہ میں سب کچھ قبول کرتی ہوں، بس آپ مجھے بتائیں اس دین میں داخل کیسے ہونا ہے۔ مولوی صاحب نے دونوں ماں بیٹی کو بٹھایا، گھر سے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی لے آئے۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے اسلام کے تمام تر اصول اور ضوابط بتائے، انہیں کلمہ پڑھایا، قرآن مجید تحفے میں دیا۔ دونوں ماں بیٹی خوش تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے دل سے کتنا ہی بڑا غبار ہٹ چکا ہو۔ وہ دونوں ہی مطمئن تھیں۔ صبح سویرے جب سب سو رہے ہوتے، سمرن اور شردھا دونوں ماں بیٹی دھیمی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، پھر 5 وقت کی نماز ادا کرتیں۔ انہیں اگر مندر میں جانا بھی پڑتا تو اپنے دل میں رب کا ذکر کرتی رہتیں، بے شک رب ان کی نیتوں سے واقف تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی نے شردھا کا ہندی نام بدل کر فاطمہ نام رکھا تھا اور سمرن کا نام ابھیا رکھ دیا۔ ایک روز جب دونوں ماں بیٹی نماز پڑھ رہی تھیں کہ اچانک ساس کو پوجا کرتے ہوئے کچھ یاد آیا۔ اس نے پوجا وہیں چھوڑی اور اٹھ کر اپنی بہو کے کمرے میں آئی۔ دروازے پر دستک دی مگر کمرہ بند تھا۔ اسے شک ہونے لگا۔ کھڑکی کے پٹ کھول کر جب اس نے اندر جھانکا تو اس کے تو جیسے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ سامنے اس کی بہو اور پوتی نماز پڑھ رہی تھیں، پاس ہی قرآن مجید بھی پڑھا تھا۔ اس کا ہاتھ سیدھا دل پر گیا۔ اس کی ناک کے نیچے گھر میں کیا ہو رہا تھا اگر وہ پرتاپ اور اپنے شوہر کو بتاتی تو کوئی یقین نہ کرتا، اس لیے اس نے فوراً موبائل میں ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ اس نے خود دونوں کو کچھ نہیں کہا، مگر جیسے ہی پرتاپ اور اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے وہ ویڈیو ان کو دکھا دی۔ ویڈیو دیکھ کر تو دونوں آگ بگولا ہو چکے تھے۔ پرتاپ جیسا بھاری بھرکم وجود رکھنے والا شخص نے فاطمہ اور ابھیا کو گردنوں سے دبوچ لیا اور جا کر دیوار سے لگایا، پھر تھپڑ ان کے منہ پر مارنے لگا۔ انہیں اتنا مارا کہ دونوں ماں بیٹی لہو لہان ہو گئیں۔ اس کے باوجود یہی کہتی رہیں کہ ہم یہ مذہب نہیں چھوڑیں گے، بھلے ہی تم ہم دونوں سے ہر رشتہ توڑ دو، ہمیں اس گھر سے نکال دو، ہمارا اللہ ہمارے سر پر نگہبان موجود ہے، وہ ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا، مگر ہم اب یہ دین نہیں چھوڑیں گے۔ پنڈت دادا غصے سے مشتعل تھا۔ اس نے پرتاپ سے دونوں کی ہڈیاں توڑوا دیں، پھر کمرے میں پھینکوا کر بولا کہ یا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ ہندو ہو جاؤ یا پھر اپنی موت قبول کر لو۔ دونوں ماں بیٹی اٹکتے ہوئے سانس کے ساتھ کہتی رہیں کہ ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ پرتاپ نے دونوں کو کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ بات پورے علاقے میں پھیلنے لگی۔ ساری ہندو کمیونٹی وہاں پر اکٹھی ہو چکی تھی۔ ہر ایک مشتعل تھا، کہنے لگا کہ بس بہت ہو گیا، اگر ان کو آج چھوڑ دیا تو باقی لوگ بھی باغی ہو جائیں گے۔ ان دونوں ماں بیٹی کو تو زندہ آگ میں جلا دینا چاہیے، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہاں پر ہندوؤں کا ایک مجمع اکٹھا تھا۔ کمرے کے باہر مٹی کے تیل کا چھڑکاؤ کر کے آگ لگا دی گئی۔ پورا کمرہ آگ میں جلنے لگا تھا۔ پرتاپ کا باپ پیچھے کھڑا بھجن گا رہا تھا کہ بھگوان ان دونوں کے گناہوں کو بخش دینا اور ان کی ارتھیوں کو قبول کرنا، ہم ان کو مزید گمراہ نہیں ہونے دے سکتے، اس لیے ان کو یوں آگ میں جھونک رہے ہیں۔ وہ آگ مزید بھڑک چکی تھی۔ اندر دونوں ماں بیٹی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر سبھی ہندو ہنس رہے تھے۔ وہاں پر مسلمان، یہاں تک کہ مولوی صاحب بھی گھر سے باہر نکل آئے۔ ہاتھ میں تسبیح موجود تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، یہی دعا کرنے لگے کہ میرے اللہ رحم فرما، دونوں ماں بیٹی کو بس تیرا ہی آسرا ہے۔ ابھی آگ مزید بھڑک ہی رہی تھی کہ تبھی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ قرآن مجید کوئی اور نہیں بلکہ ابھیا پڑھ رہی تھی، اور اس کے پیچھے ہی ایک ٹوٹی پھوٹی سی آواز جو لفظوں کو دہرا رہی تھی وہ فاطمہ تھی۔ جیسے جیسے قرآن مجید کی تلاوت بلند ہوئی، دھیرے دھیرے وہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی بجھنے لگی۔ آگ کو بجھتا دیکھ کر دوبارہ تیل پھینک کر آگ لگانے لگے، مگر آگ تو جیسے بالکل ہی ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہاں کھڑے ہندوؤں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پرتاپ نے غصے سے اپنے ہاتھ میں پستول اٹھایا اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر تو ایک پل کو اس کے قدم رک چکے تھے۔ اس کے دل میں ہدایت کا نور سمانے لگا تھا۔ دونوں ماں بیٹی جتنی مرضی تکلیف میں تھے، سامنے قرآن مجید کھولے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں۔ پرتاپ ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس نے اس کمرے کو دیکھا، اس قدر آگ کے باوجود اس کی دیواریں ویسی کی ویسی موجود تھیں، ہر چیز جوں کی توں موجود تھی۔ یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔
اس نے اپنے ہاتھ سے ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی کہ وہ کسی طرح گولی چلائے، مگر اس کا وجود تو جیسے اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پنڈت دادا نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ تم ان دونوں ماں بیٹی کے جھانسے میں آ رہے ہو، میں خود ان دونوں پر گولی چلا کر انہیں مار ڈالوں گا۔ مگر جیسے ہی پنڈت دادا نے گولی چلانا چاہی تو ان کا پورا وجود سن ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر گر چکا تھا۔ اسے فالج کا اٹیک آیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی ہندو بھی ڈر گئے۔ فاطمہ اور ام ابیہ کا عقیدہ جیت چکا تھا۔ دونوں اللہ اکبر کہتی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگیں۔ یہ معجزہ وہاں پر کھڑے جتنے بھی لوگ تھے دیکھ کر متاثر ہوئے تھے۔ پرتاپ نے اپنی بیوی اور بچی کو کچھ نہ کہا۔ پہلے تو کچھ نہ بولا، پھر ان کے پاس آیا اور بولا کہ مجھے بھی یہ مذہب سکھاؤ، میں بھی اس مذہب کو اپنانا چاہتا ہوں۔ پنڈت دادا 2 دن بعد مر چکا تھا۔ جبکہ ساس نے اپنا دھرم نہ چھوڑا، اس نے پرتاپ، فاطمہ اور ام ابیہ کو گھر سے نکال دیا، جبکہ تینوں مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کے ہی گاؤں میں جا کر عزت کی زندگی گزارنے لگے۔